اچھی کتابیں ہماری اندر کی دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آج کل کے برعکس پرانے زمانے میں ہر کسی کو کتابوں تک رسائی نہیں تھی۔ کتابیں ہمیں امیجنیشن کی دنیا میں لے جاتی ہیں اور اس دنیا میں سیکھے ہوئے لیسنز ہماری پریکٹیکل زندگی میں بھی اتنے ہی مفید ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے خطے کے لوگوں کو اس دور میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنا علم بہتر کرنا ہوگا، اور اچھی کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تاریخ میں ایسی کم ہی کتابیں ہیں جو اپنے وقت کی تہذیب کو اتنا زیادہ ظاہر کریں اور بہت مدت تک اپنی تہذیب کو متاثر کرے جتنی چین کی ایک قدیم کتاب نے کیا ہے۔ اس کتاب کا نام یی چنگ ہے۔ اس کتاب کو تبدیلی کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مودی جی والی یا عمران خان صاحب والی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کتاب میں موجود تصویروں اور پیٹرنز کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 2800 BC میں لکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 136 BC میں شہنشاہ وو نے اس کتاب کو کلاسک کا درجہ دیا اور اس کا نام کلاسک آف چینجز یا یی چنگ رکھا۔ یی چنگ پیش گوئی کی ایک کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خاص قسم کے ایک پودے کی شاخیں زمین پر پھینکی جاتی تھی اور اس سے جو پیٹرن بنتا تھا اس کو ہیکساگرام کے ذریعے کتاب کے حوالوں سے معنی دیے جاتے تھے۔ اس کتاب کے ٹیکسٹ کے بارے میں قیاس ہے کہ تقریباً 1046 سے 771 BC کے درمیان میں لکھا گیا۔ یہ ٹیکسٹ فیوچر کو یا اچھے برے شگون کو پریڈکٹ کرنے کا طریقے سے شروع ہوا، لیکن بعد میں اس میں فلسافیکل ٹیکسٹ شامل کیے گئے۔ ان فلسافیکل ٹیکسٹ میں سے گریٹ کامنٹری سب سے اہم ہے۔ ان ٹیکسٹس کی وجہ سے یہ چنگ کا روحانی درجہ بلند ہوا۔ اب یہ چنگ کائنات کے ارتقائی عمل کی وضاحت کی نشانی بن گئی۔ کہا جانے لگا کہ اگر کوئی شخص یہ چنگ کے روحانی اینگلز کو سمجھ لے تو وہ کائنات کے گہرے اور چھپے ہوئے اصولوں کو سمجھ سکتا ہے۔ ان فلسافیکل ٹیکسٹس کو کنفیوشس سے منسوب کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ چنگ کو اور پذیرائی ملی۔ یہ چنگ چین کی دو بڑی روحانی روایات کنفیوشزم اور ٹاؤازم کے درمیان ہم آہنگی فراہم کرتی ہے۔ یہ دو مخالف اصولوں کی ڈائنامک تعلق پر غور کرتی ہے، ایک منفی یعنی نیگیٹو تاریک یا ین اور دوسرا مثبت یعنی پازیٹیو روشن یا ینگ۔ ان کے مطابق ان دونوں کا انٹریکشن مخلوق کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کی ہم آہنگی سے نئی مخلوق جنم لے سکتی ہے۔ اس کتاب کا ٹیکسٹ ین اور یینگ کے انٹریکشنز کو اسٹڈی کرتا ہے۔ اس میں 6 لائنوں کی 64 سٹیٹمنٹس ہیں۔ یہ چنگ کے فلسفے میں 3 بیسک کانسیپٹس ہیں: تبدیلی یعنی چینج، خیالات یعنی آئیڈیاز اور فیصلے یعنی ججمنٹس۔ ان تینوں کے ملاپ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی عمل سے خوش قسمتی آئے گی یا بدقسمتی، ندامت ہوگی یا ذلت۔ یہ کتاب روز مرہ زندگی میں احتیاط، عاجزی اور صبر کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو یاد کرواتی ہے کہ بڑی کامیابی کے بعد اکثر مشکلات آتی ہیں اور بڑی مشکلات کے بعد ہی بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ 1911 کے چینی انقلاب کے بعد یی چنگ کو پولیٹیکل مین سٹریم فلسفے کا حصہ نہیں سمجھا گیا، تاہم سویڈش سائیکالوجسٹ کارل ینگ اس سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے اس کے جرمن ترجمے کو متعارف کروایا۔ اس کتاب نے ہر دور کے تھنکرز کو متاثر کیا ہے۔ 20ویں صدی میں ہرمن ہیس اور فلپ کے ڈک اس سے متاثر رہے ہیں۔ یہ چنگ کتاب کے بے شمار انگلش ترجمے آپ کو مختلف انٹرنیشنل بک سٹور سے مل جائیں گے۔ کیا آپ کو اس کتاب کے بارے میں پہلے پتہ تھا؟ پلیز کامنٹس میں بتائیں۔